السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت لی۔ تو اس حدیث سے جہاں نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے مقام کا پتہ چلتا ہے، وہیں پر خیر خواہی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز اور زکوٰۃ جیسے فرائض کے اوپر صحابہ سے بیعت لیتے تھے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لیا کرتے تھے۔ خیر خواہی کا مطلب ہے لوگوں کا بھلا چاہنا، ان کو فائدہ پہنچانا اور نقصان اور خسارے سے ان کو بچانا، ان سے ہمدردی رکھنا اور ان کی مالی مدد کرنا، حسب استطاعت اپنی طاقت کے مطابق ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، انہیں آرام راحت اور سکون پہنچانا اور ان کو ظلم سے بچانا اور ان کو دھوکہ نہ دینا، ان کی صحیح رہنمائی کرنا اور ان کو صحیح مشورہ دینا، نیکی اور بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کرنا، اگر وہ جاہل ہیں تو ان کو علم سکھانا اور برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، ان کے عیبوں کو چھپانا، ان کی جان مال ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ اگر دو لوگوں کے درمیان کسی چیز کو لے کر لڑائی جھگڑا ہو جائے، کسی بات پر ناچاقی پیدا ہو جائے تو آپس میں صلح کرا دینا۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو خیر خواہی کے اندر آتی ہیں۔ خیر خواہی یہ ایسی عمدہ صفت ہے کہ جس کے اندر اگر پائی جائے تو آدمی لوگوں کے درمیان ہر دل عزیز بن جاتا ہے، لوگ ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں، خیر خواہی کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، آدمی لوگوں کی نظروں میں محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے، لوگ اسے چاہنے لگتے ہیں۔ اور خیر خواہی کا جذبہ جس کے اندر پایا جائے تو ایسا شخص سب سے بہترین انسان ہے۔ جیسا کہ مسند احمد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تم کو اچھے اور برے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ صحابہ خاموش رہے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، یعنی تم میں سب سے اچھا اور سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے لوگ اچھائی کی اور خیر کی امید رکھیں اور جس کی شر سے، جس کی شرارتوں سے لوگ بچے ہوں، محفوظ ہوں۔ اور فرمایا وَشَرُّكُمْ مَن لَّا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، کہ تم میں سب سے بدترین اور برے لوگ وہ ہیں کہ جن سے تو لوگ خیر کی امید نہ رکھیں، جن سے تو کوئی خیر کی امید تو نہ ہو کہ ہمارے ساتھ خیر و بھلائی کرے گا، لیکن لوگ اس کی برائی سے بھی محفوظ نہ ہوں۔
ہمیشہ لوگوں کو ایک ڈر اور خوف لگا ہو کہ کبھی ہمیں نقصان پہنچا دے، لوگ اس سے جو ہے محفوظ نہ ہوں، اس کی شرارتوں سے لوگ محفوظ نہ ہوں اور لوگوں کی دلوں میں اس کا ڈر ہو اس کی شرارتوں کی وجہ سے، تو ایسا آدمی سب سے بدترین اور برا آدمی ہے۔ دیکھیے خیر خواہی کے تعلق سے ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کیسے خیر خواہی کرتے تھے۔ غزوہ ذاتی رقاع کا واقعہ ہے کہ جب واپس پلٹے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کے گھریلو حالات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں آپ نے معلوم کی۔ دوران گفتگو آپ کو محسوس ہوا کہ جابر کو مال کی، پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ جابر جو ہے کہ گھریلو حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک اونٹنی تھی جو بڑی لاغر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے لکڑی سے جو ہے اس اونٹنی کو کچوکے دیا تو وہ اس کے اندر جو ہے تیزی آ گئی اور بھاگنے لگی اور ایک دم تندرست ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جابر کیا یہ اونٹنی بیچو گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اونٹنی آپ کو نہیں بیچوں گا بلکہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، میں آپ کو تحفتاً دیتا ہوں، ہدیتاً دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم مجھے یہ اونٹنی بیچ دو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنی قیمت دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 1 درہم۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تب تو یہ گھاٹے کا سودا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا 2 درہم۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریٹ بڑھاتے گئے، قیمت بڑھاتے گئے۔ جب 40 درہم تک پہنچے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ شاید جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 درہم کی ضرورت ہے، لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط لگا دی کہ میں اونٹنی اس وقت آپ کو دوں گا جب میں مدینہ پہنچ جاؤں گا۔ بہرحال مدینہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال یہ 40 درہم لو اور جاؤ جابر کو دے دو، اور یہ اونٹنی بھی جابر کو دے دو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیسے بھی رکھ لو اور یہ اونٹنی بھی رکھ دو۔ کہا کہ لک الثمن و لک الجمل، جابر یہ قیمت بھی تمہاری ہے اور اونٹ بھی تمہارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیمت کیوں بڑھایا؟ تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جابر کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدنے کی نیت سے جو ہے وہ سودا نہیں کیا تھا بلکہ جابر کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنے بہترین انداز میں مدد کی۔ یہ ہے خیر خواہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے، لوگوں کا بھلا چاہتے تھے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی زندگی بھر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے اور ان کے اندر بھی خیر خواہی کا جذبہ جو ہے بہت ہی شدید پایا جاتا تھا۔ ایک بار انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ بازار سے کوئی گھوڑا خرید لاؤ۔ غلام گیا اور وہ ایک گھوڑا خرید کر لے کے آ گیا۔ کتنے میں؟ 300 درہم میں۔ اور اس گھوڑے کے مالک کو بھی بلا کے لے کے آیا تاکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قیمت ادا کر دیں۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کو دیکھا تو اس مالک سے کہا کہ تمہارا گھوڑا 300 سے بھی زیادہ قیمت کا ہے، کیا تم اس گھوڑے کو 400 درہم میں دو گے؟ اس نے کہا آپ کی مرضی، جیسا آپ چاہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا گھوڑا یہ 400 درہم سے بھی زیادہ قیمت کا ہے۔ اسی طرح جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمت بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 300 درہم کا گھوڑا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 درہم میں خرید لیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے جریر، جب 300 درہم میں بات پکی ہو گئی تھی تو پھر تم نے اس گھوڑے کو 800 درہم میں کیوں خرید لیا؟ تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بہترین جواب دیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ میں مسلمانوں کا بھلا چاہوں گا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ آج خیر خواہی کا یہی جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو آج ہمارے درمیان بے ایمانی، دغا بازی، فراڈ، لوٹ کھسوٹ، چوری، جھوٹ، دھوکہ، یہ تمام چیزیں جو آج رائج ہیں آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے اور ایک بہترین اور صالح معاشرہ جو ہے تشکیل میں آ جائے۔